اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معادن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مسلمانوں سنو، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی پیغمبر تو نہیں آئے گا، البتہ آپ کی امت میں سے علماء کرام ہی قرآن و حدیث ہاتھ میں لے کر تمہاری رہنمائی کریں گے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ عالم ہی انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں، اور انبیاء درہم و دینار ان کے لیے نہیں چھوڑ گئے، بلکہ سوائے اس کے کہ وہ علم جو خدا تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو ملا، اللہ کے طرف سے انبیاء علیہ السلام کو ملا، اس کے علم کے حامل علماء کرام ہی ہیں۔ لہٰذا اے ناعاقبت اندیش طبقہ، تم نے جو یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے فلاں مولوی فلاں میاں جی فلاں کا خوب مذاق اڑایا، اور مذاق ہی میں ہم نے اپنی جان ان سے چھڑا لی، اور ہم نے اپنا مقصد اس چال سے پورا کہ ہم کامیاب ہو گئے۔ نہیں، بلکہ وہ علماء کرام اور ائمہ صاحبان کامیاب ہو گئے جنہوں نے تمہارے تک خدا کا پیغام پہنچایا اور حق سنایا، کیونکہ پھر تم قیامت کے دن یہ نہیں کہہ سکو گے کہ الہی ہمارے زمانے میں تو تیرا کوئی بندہ تیرا پیغام سنانے اور حق پہنچانے والا آیا ہی نہیں تھا۔ تو مسلمانوں، یہ کوئی بڑی بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے اوپر سے ان کے الزام رفع کرے، یا رفع کرنے کے لیے انہی حضرات کا نام لے لے کہ فلاں عالم تمہارے زمانے میں تمہارے پاس میرا پیغام حق لے کر نہیں آئے تھے۔ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ورزی کرنے والوں، من مانی اور جی چاہی خواہشات کا اتباع کرنے والوں، تمہیں معلوم ہے کہ علماء کرام کے مبارک وعظوں سے وہ تم پر تمام حجت پوری کر رہے ہیں۔ تمہیں معلوم ہے کہ علماء کرام کے مبارک وعظوں سے جو قرآن و حدیث کی روشنی میں تمہیں سنائے جا رہے ہیں، وہ تم پر تمام حجت پوری کر رہے ہیں۔ حق گو علماء کرام اللہ تعالیٰ کی ذات و مبارک کو تمہارے اعتراضات سے بری کر رہے ہیں، تاکہ تم قیامت کے دن اپنی لا علمی کا عذر نہ کر سکو۔ حق گو علماء کرام یہی فرماتے ہیں، اے اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو، شرک و کفر اور نفاق سے توبہ کرو، نماز روزہ زکوٰۃ اور حج جس پر فرض ہو جائے تو اسے ادا کرو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ ہی کو دنیا والوں کے لیے نمونہ بنا کر بھیجا ہے۔ باجے گاجے، ناچ گانے، شراب، جوئے، آتش بازی، سنیما، تھیٹر، غرض ہر قسم کی بے حیائی اور سرکشی کے کاموں سے بچو۔ خدائے قہار و جبار سے ڈر کر قبر میں جانے والے دن کو یاد رکھ کر عدالت خداوندی میں پیش ہونے والے وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی نافرمانی سے باز آ جاؤ۔ اگر آپ میری نصیحت اور معروضات کو مقبول کریں گے اور عمل جامہ پہنائیں گے تو قبر بہشت کا باغ بن جائے گی، اور ہمیشہ کا راحت و آرام ملے گا۔ میرا ہمیشہ سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ خداوند تعالیٰ میرے مسلمان بھائیوں کو روحانی صحت نصیب فرمائے۔ مرد ہو یا عورت، جو بھی ان باتوں کو پڑھ سن کر عمل کرے یا کرے گی تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا، تو وہ مردوں کو بھی بخش دے گا اور عورتوں کو بھی بخش دے گا اور جنت میں داخل کرے گا۔ انسان دو چیزوں سے مرکب ہے، جسم اور روح۔ روح جسم سے ملی ہوئی ہے تو انسان زندہ کہلاتا ہے۔ جسم کی راحت اور رنج و غم کے اسباب اور ہیں، اور روح کے اور ہیں۔ جسمانی بیماریاں اور ہیں اور روحانی بیماریاں اور ہیں۔ جسم کی بیماریوں سے شفا ہونا صحت سے، اور روحانی بیماریوں سے صحت و شفا یابی ہونے کا نتیجہ داخلہ جنت ہے۔ جسم کی بیماری یا صحت قبر تک
اور اگر خدا نخواستہ روحانی صحت بگڑ جائے تو اس کا انجام دوزخ ہے۔ ان باتوں کا پتہ جب لگے گا جب مر کر قبر میں جائیں گے۔ خدا سے دعا ہے کہ وہ میری اور آپ کی قبروں کو جنت کا باغ بنائے اور اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ باقی سید المرسلین وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اسی میں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ ہماری آیتوں میں کجروی کرتے ہیں وہ ہم ہیں پوشیدہ نہیں ہیں، وہ ہم سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ جو لوگ ہماری آیتوں میں کجروی کرتے ہیں وہ ہم سے پوشیدہ نہیں ہیں، بھلا جو شخص دوزخ میں ڈالا جائے گا وہ بہتر ہے یا وہ جو قیامت کے دن امن و امان سے تو خیر جو چاہو کر لو اور جو چاہو سو کر لو، جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس کو دیکھ رہا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والوں کی زبان سے خدا کا حکم اور عذاب و سزا کے متعلق آیات قرآنیہ سن کر بھی جو لوگ اپنی کجروی سے باز نہیں آتے، سیدھی اور سچی باتوں کو طرح طرح کے شہبات پیدا کر کے اور اپنے وکیل شیطان کا مشورہ لے کر ٹیڑھی بات بتاتے ہیں، یا خواہ توڑ مروڑ کر کے ان کا مطلب غلط نکالتے ہیں، یا یوں ہی جھوٹ موٹ کے بہانے تراش کر آیت اللہ کے معنی میں ہیر پھیر کرتے ہیں۔ ایسی ٹیڑھی چال چلنے والوں اور اٹکل کے تیر چلانے والوں کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ اللہ حافظ۔